عزیر علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں سے ہیں۔ آپ کا قرآن مجید میں ایک بار ذکر بھی ہوا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ذکر ہوا ہے، یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا نام مبارک لوتے یہود میں گزرا ہے۔ تاریخ یہودیت میں آپ علیہ السلام کو ایک خاص مقام حاصل ہے، کیونکہ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے انہیں وسیع پیمانے پر قتل کیا اور ان کی زندگی کو درہم برہم کر دیا۔ اس نے ان کی عبادت گاہیں ویران کر دی، ان کی مقدس کتاب تورات کو جلا کر ان کے مردوں کو قتل کر کے ان کی عورتوں اور بچوں کو اسیر کر کے بابل کی طرف منتقل کر دیا اور وہ تقریباً 100 سال وہیں رہے۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ کوروش نے بابل کو فتح کیا تو حضرت عزیر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور یہود کی سفارش کی۔ کوروش نے حضرت عزیر علیہ السلام کی سفارش کو قبول کر لیا اور کہا کہ یہودی اپنے شہروں کی طرف پلٹ جائیں اور نئے سرے سے تورات لکھی جائے۔ اس وقت حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے میں محفوظ تورات کو از سر نو تحریر کیا اور یہودیوں کو دوبارہ منظم کرنے کی اعلیٰ خدمات سر انجام دیں۔ اس لیے یہودی ان کے خاص احترام کے قائل ہیں اور انہیں اپنی نجات اور مذہب و آئین کو زندہ کرنے والا سمجھتے ہیں۔ بس یہی چیز اس بات کا سبب بنی کہ یہودیوں کا ایک گروہ انہیں ابن اللہ یعنی خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ البتہ دور حاضر میں یہودیوں کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن قرآن میں اس بات کا تذکرہ اس بات کی حکایت کرتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہودیوں کا ایک ایسا گروہ تھا جن کا یہ عقیدہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم حضرت عزیر کا ان عظیم خدمات کی وجہ سے احترام کرتے ہو اور اس بنا پر اللہ کا بیٹا پکارتے ہو تو پھر یہ لقب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیتے، جبکہ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت بہت زیادہ مدد کی ہے۔ وہ اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکے اور نہ ہی اس کا کوئی جواب تھا۔ ناظرین، حضرت عزیر علیہ السلام کے والدین بیت المقدس میں آباد تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 2 جڑواں بیٹے عطا کیے۔ انہوں نے ایک کا نام عزیر جبکہ دوسرے کا نام عزرا رکھا۔ عزیر و عزرا اکٹھے جوان ہوئے۔ جب 30 سال کے ہو گئے تو حضرت عزیر علیہ السلام نے شادی کر لی۔ ان کی زوجہ حاملہ ہو گئیں جن سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اسی ایام کے دوران ایک سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ گھر والوں اور رشتہ داروں سے خدا حافظ کیا، گدھے پر سوار ہوئے اور کچھ انجیر اور پانی اپنے ساتھ رکھا تاکہ دوران سفر اس سے استفادہ کر سکیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ چلتے چلتے ایک دیہات تک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیہات تباہ و برباد ہو چکا ہے، جگہ جگہ پر لوگوں کی بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہیں۔ جب آپ علیہ السلام نے یہ وحشت ناک منظر دیکھا تو قیامت اور لوگوں کے زندہ ہونے کے بارے میں سوچنے لگے اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ ان مردوں کو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا۔ یہ بات انکار کی بنا پر نہیں بلکہ تعجب کرتے ہوئے کہی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ابھی یہ بات سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی اور 100 سال تک مسلسل مردہ پڑے رہے۔ 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پھر زندہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتے نے ان سے پوچھا کہ آپ اس بیابان میں کتنا عرصہ سوئے؟ آپ علیہ السلام نے خیال کیا کہ شاید تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر آرام کیا ہے، اس لیے جواب میں فرشتے سے کہا 1 دن یا پھر اس سے بھی کم۔ فرشتے نے آپ علیہ السلام سے کہا آپ 100 سال سے اس جگہ پر ہیں۔ آپ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھیں کہ اس طویل عرصے کے دوران یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوئی، بلکہ بات جاننے کے لیے آپ 100 سال تک موت کی آغوش میں رہے۔ اپنے گدھے کی طرف دیکھیں کہ اس کی ہڈیاں کس قدر بکھر چکی ہیں، موت نے اس کا ہر جوڑ الگ کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ان بکھرے ہوئے اجزاء کو اکٹھا کر کے دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھے کے زندہ ہونے کا یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے میں جانتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اب مجھے سکون و اطمینان ہو گیا ہے۔
میرا دل یقین سے سرشار ہو چکا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام گدھے پر سوار ہو کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے سفر کے دوران دیکھا کہ ہر چیز تبدیل ہو چکی ہے۔ جب آپ اپنے علاقے میں پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کا تو نقشہ ہی بدل چکا ہے۔ ادھر ادھر غور سے دیکھا تو اپنے گھر کا راستہ معلوم ہوا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو ایک بوڑھی عورت نظر آئی جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ کیا عزیر کا گھر یہی ہے؟ بوڑھی عورت نے کہا ہاں یہی ہے۔ جواب دینے کے بعد گریہ کرتے ہوئے کہا کہ سالہ سال گزر چکے ہیں، عزیر کی کوئی خبر نہیں ہے، لوگ اسے بھول چکے ہیں، تمہیں عزیر کیسی یاد ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں عزیر ہی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 سال موت کی آغوش میں رکھا، اب دوبارہ مجھے زندہ کیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت جو حضرت عزیر علیہ السلام کی والدہ تھی یہ سب سن کر بہت حیران ہوئی۔ ان کی بات کا انکار کرتے ہوئے کہا عزیر کو گم ہوئے پورے 100 سال ہو چکے ہیں، اگر تم عزیر ہو تو دعا کرو کہ میں دیکھنے لگوں، میرا بڑھاپا ختم ہو جائے، کیونکہ عزیر ایک صالح اور مستجاب بندہ تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی تو ان کی ماں کی بینائی پلٹ آئی اور وہ صحت مند ہو گئیں اور اپنے بیٹے کو پہچان لیا، ان کے بوسے لیے اور انہیں بنی اسرائیل کے پاس لے گئے اور ان کی آل و اولاد کو ان کی داستان سے مطلع کیا۔ سب لوگ آپ علیہ السلام کے دیدار کے لیے جمع ہوئے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جس شکل و صورت میں اور عمر میں وہاں سے گئے تھے ہو اسی طرح پلٹ کر واپس آئے۔ سب لوگ آپ علیہ السلام کی زیارت کے لیے آئے جبکہ وہ خود بوڑھے ہو چکے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے ایک بیٹے نے کہا کہ میرے والد محترم کے کندھے پر ایک نشانی تھی جسے انہیں پہچانا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کا لباس اتارا تو دیکھا کہ وہ نشانی آپ علیہ السلام کے کاندھے پر موجود تھی، لہذا زیادہ اطمینان حاصل کرنے کے لیے ایک بزرگ نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جب بخت نصر نے بیت المقدس کو برباد کیا تھا تو اس نے تورات کو نذر آتش کر دیا تھا۔ اس وقت کتاب مقدس کے حافظ چند گنے چنے آدمی تھے جن میں سے ایک حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ اگر آپ عزیر ہیں تو تورات سنائیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے کسی بھی کمی و زیادتی کے بغیر تورات سنا دی۔ جب ان لوگوں نے منہ زبانی تورات سنی تو انہیں یقین ہو گیا۔ انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو مبارکباد دی اور ان سے وعدہ کیا کہ دین اسلام کے وفادار رہیں گے، لیکن بہت جلد کفر کے پنجے میں گرفتار ہو گئے اور کہنے لگے کہ عزیر خدا کا بیٹا ہے، جیسا کہ سورہ توبہ میں ذکر کیا گیا۔ کسی شخص نے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ سے بڑا ہو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا عزیر کا بیٹا اپنے باپ سے بڑا تھا اور اس نے دنیا پر اپنے باپ سے زیادہ زندگی گزاری۔ ایک مسیحی راہب نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا وہ کون سے دو بھائی ہیں جو جڑواں پیدا ہوئے ہوں اور ایک ہی وقت میں فوت ہوئے ہوں، لیکن ایک کی عمر 150 سال اور دوسرے کی 50 سال ہو؟ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ دو بھائی عزیر اور عزرا تھے، وہ دونوں بھائی جڑواں پیدا ہوئے 30 سال کی عمر میں۔ عزیر علیہ السلام اپنے بھائی سے جدا ہو گئے اور 100 سال تک مردوں کی صف میں شامل رہے، پھر زندہ ہوئے اور اپنے خاندان میں واپس آئے، پھر 20 سال تک اپنے بھائی کے ہمراہ زندگی گزاری۔ اس کے بعد دونوں بھائی ایک ہی وقت میں دنیا سے چلے گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے 50 سال جبکہ عزرا نے 150 سال زندگی پائی۔ ناظرین، امید کرتی ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ نگہبان۔